بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج میں نے ایک تصوف کی ہمارے ہاں اصطلاح استعمال ہوتی ہے فتوت، اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے اور آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فتوت کا لغوی معنی ہوتا ہے جوان مردی، ہمت، اثار، سخاوت، مروت، مردانگی۔ اور تصوف کی دنیا میں جو صوفیاء کرام ہیں وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت میں اللہ پاک کی مخلوق سے اظہار کرنا جو ہے یہ فتوت کہلاتا ہے، اور فتوت فیاضی کا سب سے بڑا اور آخری درجہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورتوں کو مقدم کرے اور دوسروں کے ساتھ اظہار سے پیش آئے، اپنی ضرورت جو ہے اس کو بھول جائے۔ اسی طرح یہ صوفیاء کرام جو ہے کہ وہ فتوت کو بطور کہتے ہیں کہ اخوت کا جو لفظ ہے یہ اس کا متبادل ہے۔ تو آج اس پہ کچھ بات کریں گے، اور فتوت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسروں کے جو عیب ہیں ان کی پردہ پوشی کرنا یا ان سے صرف نظر کرنا۔ اب کچھ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کے وقت بھی اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ کے ذہن میں ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے لیکن اس نے تھوک دیا، آپ کو غصہ آ گیا تو آپ ایک طرف ہٹ گئے کہ پہلے میں اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، اب یہ غصہ جو آیا ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کے بھی راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ بن عمران نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو قدرت پانے کے باوجود معاف کر دے۔ اب یہ باتیں میں آج اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے ہاں اس کی کتنی کمی ہے۔ ایک لڑائی کا ایک نفرتوں کے انبار لگ رہے ہیں، اور بد نصیبی یہ ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں صاحبان اقتدار پہلے بھی اب موجودہ بھی جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو جو ہی ٹی وی آپ کھولیں گے دیکھیں گے ایک دوسرے کے خلاف ایک زہر اگل رہے ہیں، ایک نفرت، ایک الاؤ آگ کے جیسے منہ سے آگ نکل رہی ہے، تو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک امارت کا درجہ رکھتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتا ہے۔ تو مسلمان کا بھائی ہے، یہ میں حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی پر نہ تو ظلم کرتا ہے نہ اس کو ظلم کے حوالے کرتا ہے۔ تو آج کے دور میں ہمیں اس طرف جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس میں بغض مت رکھو، حسد نہ کیا کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرا کرو، آپس کی میل ملاقات مت ترک کرو، اللہ تعالیٰ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کی جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 رات سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے محراب و منبر میں بھی کوئی ایسا ہے جو کوئی محبت کی بات کرتا ہو؟ کتنا حسد، کتنا بغض، کتنی آپس میں گالیاں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں فرماتے تھے جوان مردی یہ نہیں ہے کہ اپنے اعمال پر فخر کیا جائے، بلکہ اپنے اعمال پر فخر نہ کیا جائے اور نہ انہیں اپنی طرف منسوب کیا جائے، چونکہ کوئی اگر بڑا کام کرتا ہے تو وہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس میں بندے کا کیا کمال ہے۔ اسی طرح پھر حضرت جنید بغدادی فرماتے تھے کہ کسی کو تکلیف نہ دینا اور مال خرچ کرنا اس کا نام فتوت ہے۔ اور امام کشیری تو فرماتے تھے کہ اصل فتوت یہ ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ دوسرے کے کاموں میں لگا رہے اور اپنے آپ کو ان سے بلند نہ سمجھے۔ اب کچھ واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے قیامت کے دن ساری دنیا جائے گی انبیاء کے پاس اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، سارے انبیاء میں مختصر کر رہا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں جب آئیں گے تو آپ فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرائیں گے۔ وہ لمبی حدیث ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں
سفارش کرائیں گے اور سب لوگوں کو، گناہ گاروں کو معافی مل جائے گی۔ پھر خود دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل قربان جائیں، ابو جہل خدا و رسول کا سب سے بڑا دشمن، جس نے رسول اللہ کو بڑی اذیتیں دی، ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا نقصان اسلام کو پہنچایا، انہوں نے خاص طور پہ جو جنگ احد میں مسلمانوں کا نقصان، اس میں بھی ان کا بڑا کام تھا۔ فتح مکہ کے دن بھی انہوں نے حملہ کیا تھا۔ تو یہ جب مکہ فتح ہو گیا تو یہ بھاگ کے یمن کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی عالیہ حکیم بنت حارث جو تھی رضی اللہ عنہا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، اور انہوں نے کہا تم چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں تمہیں معافی لے کے دیتی ہوں۔ تو یہ ڈرتے ہوئے تھے، یہ کہتے تھے کہ میرے اتنے جرائم ہیں، یہ رسول اللہ مجھے کیسے معاف کریں گے۔ لیکن جب وہ لے کے اپنے خامد کو، سیدہ حکیم لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، وہاں جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک تو کمال قربان جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے۔ بعض یہ روایات ہیں کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ لٹک رہی، تیزی سے آپ نے ویلکم کیا، اور پھر اس کو آپ نے معاف کیا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی اکرمہ آ رہا ہے، اس کی بیگم نے سفارش کی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے تم اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا مت کہنا، اس لیے کہ مردہ کو برا کہنے سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے کوئی اثار کی، معافی کی، رحمت کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ دوسری بہت بڑی مثال، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب، جن سے آپ کو بہت پیار تھا، وہ صاحبزادی جو ہے وہ جب مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے لگتی ہیں، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت جو ایک آدمی ہے، وہ ان کو حبار بن اسود، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے حبار، انہوں نے اس وقت ان کو دور سے جو تیر مارا تھا، نیزے سے حملہ کیا تھا تو اونٹ کو، تو اونٹ بدک گیا اور آپ گری تو آپ پتھر پہ گر گئی تھی، فیملی وے پہ تھی، آپ کا اس وقت جو تھا عمل بھی ضائع ہو گیا، اور وہ مسلسل آپ پھر جب مدینہ منورہ پہنچتی ہیں تو مسلسل بیمار رہی تھی، اور اسی وجہ سے پھر آپ کا جو تھا وصال پاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اس پہ روئے تھے اپنی بیٹی کے لیے، آپ اشک بار ہو گئے تھے اور آپ کو بڑا ہی دکھ تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے تو یہی حبار بن اسود جو ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں ناظرین کرام، میرے عزیز بھائیوں بہنوں، میں جب یہ باتیں دیکھتا ہوں نہ پڑھتا ہوں تو میں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہوں، میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی کمال ہے۔ اسود بھاگ گیا تھا فتح مکہ کے، اس کو پتہ تھا میرا کتنا بڑا جرم ہے، لیکن جب آپ کی خدمت اقدس میں حاصل ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت وحشی حبشی، جنہوں نے سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، پھر ہند نے جو ابو سفیان کی بیوی تھی ان کا کلیجہ چبایا، ان کے جو کان تھے، ناک تھے، ان کا وہ ہار بنا کے اپنے گلے میں ڈالا، اتنی صفاقی کی ہوئی تھی، اس کے باوجود بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم معمولی اپنے اختلافات جو ہیں ان پہ بھی کسی کو معاف کرنے کی تیار نہیں ہیں، اور یہ دشمنیاں، یہ جو نفرتیں ہیں۔ تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اسلام تو یہ سبق دیتا ہے، صوفیاء کرام کہتے تھے جو بندہ آئے اس کا مذہب مسلک نہ پوچھو، یہ نہ دیکھو مسلمان ہے کہ کافر، اس کو کھانا کھلاؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دن کھانا، آپ بہت سخی تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ آپ کا لقب ہی ابو زیفان جو تھا، کہ بہت بڑے مہمان نواز جو تھے وہ تھے آپ۔ تو ایک دن ایک آدمی آیا، اس کو آپ لائے ساتھ کھانا، جب کھانے لگے تو آپ نے کہا پڑھو بسم اللہ، اس نے کہا میں تو نہیں اللہ کو جانتا، میں تو نہیں بسم اللہ پڑھتا۔ آپ نے کہا اٹھ جاؤ میرے دسترخوان سے۔ وہ جب چلا گیا تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں اتنی مدت سے یہ مجھے نہیں مانتا، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، آپ نے ایک دن کا کھانا نہیں اس کو دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے بندے دوڑائے، اس کو واپس جب کہیں تو اس نے کہا میں کیوں واپس آؤں؟ تو اس کو جب یہ بات سنائی وہ واپس آیا، کہنے لگا اللہ تو اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ اتنا کریم و رحیم ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا تھا۔ تو آج میں نے اس لیے یہ واقعات آپ کو سنائے کہ اللہ کے واسطے یہ ہمارے ملک میں نفرتوں کی جو آگ ہے اس کو ٹھنڈا کریں۔ یہ نفرت کو ہی جنم دیتی ہے، محبت کو جنم دیتی ہے، اس لیے ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائی نصیب فرمائے۔ نعرہ لگائیے مل کے سب لوگ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔